قیام رمضان کی فضیلت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے رمضان المبارک میں قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی فضیلت۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی رغبت دلایا کرتے، لیکن انہیں عزیمت کے ساتھ حکم نہ دیتے۔ پھر فرماتے، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی بنا پر قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو معاملہ اسی طرح تھا، یعنی تراویح باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا، اور عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قزاعہ قبیلہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں ادا کروں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھوں، اور رمضان کا قیام کروں، اور زکوٰۃ ادا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس پر فوت ہوا تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔ لیلۃ القدر اور اس کی تحدید۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی راتوں میں افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کے ساتھ اور پھر اسے وہ مل بھی گئی، لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، لیلۃ القدر کے متعلق راجح قول یہی ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، اور اکثر احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں، جن میں زر بن حبیش کی حدیث شامل ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے کہا گیا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ جس نے سارا سال قیام کیا تو اسے لیلۃ القدر مل گئی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے چاہا ہے کہ لوگ بھروسہ ہی نہ کر بیٹھیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یقیناً یہ رمضان المبارک میں ہے۔ وہ استثناء کے متعلق حلف اٹھا رہے تھے، اور اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کرنے کا حکم دیا۔ یہ 27ویں کی رات ہے، اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح سورج سفید ہوتا ہے، اس کی شعاع نہیں ہوتی، اور انہوں نے یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع بیان کی، اسے مسلم وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ باجماعت قیام اللیل کی مشروعیت۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں باجماعت قیام کرنا مشروع اور جائز ہے، بلکہ یہ اکیلے ادا کرنے سے افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود باجماعت ادا کیا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سارا ماہ کوئی قیام نہ کروایا، لیکن جب 7 راتیں رہ گئیں تو ہمیں رات کے آخری حصے میں قیام کروایا، حتیٰ کہ رات کا تیسرا حصہ بیت گیا، اور جب 6 راتیں باقی رہ گئیں تو ہمیں قیام نہ کروایا، اور جب 5 تھیں تو ہمیں قیام کروایا، حتیٰ کہ رات کا آدھا حصہ بیت گیا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں پوری رات قیام کروا دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرے حتیٰ کہ امام چلا جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے، اور جب 4 راتیں باقی رہیں تو اس رات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہ کروایا، اور جب 3 رہ گئیں تو انہوں نے اپنی بیویوں اور گھر والوں اور لوگوں کو جمع کیا
اور اتنا قیام کروایا کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سحری۔ پھر اس کے بعد مہینہ کی باقی راتیں ہمیں قیام نہ کروایا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اصحاب السنن نے اسے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل کے ساتھ جماعت نہ کروانے کا سبب۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینہ کی باقی راتیں قیام اس لیے نہ کروایا کہ کہیں رمضان المبارک میں قیام اللیل فرض ہی نہ ہو جائے تو وہ اس کی ادائیگی سے عاجز آ جائیں، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے یہ خدشہ زائل ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت مکمل کر دی ہے۔ تو اس طرح یہ معلوم یعنی قیام رمضان کی جماعت ترک کرنے کا معلوم زائل ہو چکا ہے، اور وہی سابقہ حکم قیام اللیل کی مشروعیت قائم ہے، اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے زندہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت کی مشروعیت۔ نمبر 6، قیام اللیل میں عورتوں کا حاضر ہونا مشروع ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے، بلکہ ان کے لیے خاص امام مقرر کرنا جائز ہے جو کہ مردوں کے امام کے علاوہ ہو۔ حدیث میں ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو قیام اللیل پر جمع کیا تو انہوں نے مردوں کی امامت کے لیے ابی بن کعب کو اور عورتوں کی امامت کے لیے سلیمان بن ابی خیثمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ عرفجہ الثقفی بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب لوگوں کو ماہ رمضان کے قیام کا حکم دیا کرتے تھے اور مردوں کے لیے علیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ امام مقرر کرتے۔ وہ بیان کرتے ہیں تو میں عورتوں کا امام تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تو اس وقت ہے جب مسجد بہت وسیع ہو تاکہ ایک امام دوسرے پر تشویش نہ کر سکے۔ قیام اللیل میں رکعات کی تعداد۔ نمبر 7، اس کی 11 رکعات ہیں، اور ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے ان 11 رکعات سے زائد ادا نہ کی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہونے تک 11 رکعات سے زائد ادا نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ فرمانے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زائد ادا نہیں فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت ادا فرماتے، اور آپ ان رکعات کے حسن اور لمبا ہونے کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں۔ پھر آپ 4 رکعت ادا فرماتے تو ان کے حسن اور لمبا ہونے کے متعلق کچھ نہ پوچھیں۔ پھر آپ 3 رکعت ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 8، اور اس کے لیے ان رکعات میں کمی کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اگر صرف ایک وتر پر ہی اکتفا کر لے تو بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل اور قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے وتر ادا کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان تھا آپ وتر 4 اور 3 پڑھا کرتے تھے، اور 6 اور 3 اور 7 رکعات سے کم نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی 13 رکعات سے زائد۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے، وتر حق ہے، تو جو چاہے 5 وتر ادا کر لے، اور جو چاہے 3 وتر ادا کر لے، اور جو چاہے وہ 1 وتر ادا کر لے۔ قیام اللیل میں قرات۔ نمبر 9، اور رمضان المبارک وغیرہ کے قیام اللیل میں قرات کے مسئلہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی حد نہیں لگائی کہ اس سے نہ تو زائد یا کم قرات کی جا سکے، بلکہ قرات لمبی اور چھوٹی ہونے کے اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قرات مختلف ہوا کرتی تھی۔ بعض اوقات تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ المزمل کی مقدار جتنی قرات کرتے، جو کہ 20 آیات ہیں، اور بعض اوقات 50 آیات کی تلاوت کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص ایک رات میں 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے 200 آیات کے ساتھ قیام کرنے والے کو مخلصین میں لکھا جائے گا،
اور نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 7 الطوال، جو کہ سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور سورۃ الاعراف اور سورۃ التوبہ کی قرأت کر کے قیام کیا، حالانکہ آپ بیمار بھی تھے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے قصے میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، النساء، آل عمران پڑھ لی، اور نبی علیہ السلام بڑے آرام اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح ترین سند سے ثابت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا امام بنایا تو انہیں رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 100 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے قیام لمبا ہونے کی بنا پر لاٹھیوں پر سہارا لیتے، اور وہ قیام سے تقریباً فجر کے قریب جا کر فارغ ہوتے۔ اور یہ بھی صحیح ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں قرہ حضرات کو بلایا، اور ان میں سے سب سے تیز پڑھنے والے کو حکم دیا کہ وہ 30 آیات پڑھے، اور متوسط پڑھنے والے کو 25 آیات پڑھنے کا حکم دیا، اور آہستہ پڑھنے والے کو 20 آیات پڑھنے کا حکم دیا۔ اس بنا پر اکیلا قیام کرنے والا شخص جتنا چاہے لمبا قیام کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو اس کے ساتھ موافق ہو وہ بھی لمبا قیام کر لے، اور جتنا قیام لمبا ہوگا اتنا ہی افضل اور بہتر ہے، لیکن وہ قیام لمبا کرنے میں مبالغہ نہ کرے کہ ساری رات ہی بیدار رہے، بلکہ بعض اوقات ایسا کر سکتا ہے تاکہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہو سکے، جن کا یہ فرمان ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ لیکن جب بطور امام قیام کروائے تو اسے اتنا لمبا کرنا چاہیے جو مقتدیوں کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جب تم میں کوئی لوگوں کو قیام کروائے تو وہ نماز تخفیف کے ساتھ ادا کرے، یعنی ہلکی ادا کرے، کیونکہ ان میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور ان میں کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں اور مریض بھی ہیں اور ضرورت مند بھی، اور جب وہ اکیلا قیام کرے تو جتنا چاہے نماز لمبی کر سکتا ہے۔ قیام کا وقت نمبر 10، قیام اللیل کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز زائد کی ہے اور وہ وتر ہے، تو تم اسے نماز عشاء سے نماز فجر کے درمیان ادا کر لیا کرو۔ نمبر 11، اور پھر رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا افضل ہے، جس کے لیے اس میں آسانی ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں ادا کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر ادا کر لے، اور جو رات کے آخر میں بیدار ہونے کی امید رکھتا ہو وہ رات کے آخر میں وتر ادا کر لے، کیونکہ رات کے آخر میں ادا کردہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ نمبر 12، اور جب رات کی ابتدا میں باجماعت قیام اور رات کے آخر میں اکیلے قیام کرنے کا معاملہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ اس سے اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی اسی پر تھا، چنانچہ عبد الرحمن بن عبید القاری کہتے ہیں، رمضان المبارک کی ایک رات میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو لوگ علیحدہ علیحدہ نماز ادا کر رہے تھے، کہیں اکیلا شخص نماز ادا کر رہا تھا تو اور کسی شخص کے پیچھے کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میرا خیال اور رائے ہے کہ اگر میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عزم کر لیا اور سب لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کا کہا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، پھر ایک اور رات میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو جناب عمر کہنے لگے، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ قیام کرنے والوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ ان کی مراد رات کا آخری حصہ تھی، اور ان دنوں لوگ رات کے شروع میں قیام کرتے تھے۔ اور زید بن وہب کہتے ہیں، رمضان المبارک میں ہمیں عبداللہ نماز پڑھاتے تو وہ رات کو فارغ ہوتے۔ نمبر 13، اور جب نبی علیہ السلام نے 3 وتر اکٹھے ادا کرنے سے منع کیا تو فرمایا، اور مغرب کی نماز سے مشابہت مت کرو،
اور پھر 3 وطر اکٹھے کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس مشابہت سے ضرور اجتناب کرے، اور یہ 2 طرح سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ 2 ادا کر کے سلام پھیر لے اور پھر 1 وطر ادا کر لے، اور یہ طریقہ زیادہ قوی اور افضل ہے۔ دوسرا طریقہ 2 رکعت کے بعد تشہد نہ بیٹھے، واللہ اعلم۔ 3 وطروں میں قرات کرنا۔ نمبر 14، 3 وطروں کی قرات میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اور بسا اوقات اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اضافہ بھی کر لیا کرے۔ اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے ایک بار وطر میں سورۃ النساء کی 100 آیات کی تلاوت فرمائی۔ دعائے قنوت۔ نمبر 15، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے ساتھ قنوت کیا کرتے تھے جو انہوں نے اپنے نواسے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی، اور وہ یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا منجأ منک الا الیک۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے ان میں عافیت دے جنہیں تو نے عافیت سے نوازا، اور میرا ولی بن جن کا تو ولی بنا، اور جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے اپنی بری تقدیر سے بچا کر رکھ، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً جس کا تو دوست بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا تو دشمن بن جائے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے رب، تو بابرکت ہے اور بلند و بالا ہے، تیرے علاوہ کہیں اور ٹھکانہ نہیں۔ اور بعض اوقات اس دعا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھے، اور مشروع اور صحیح دعا میں سے کوئی اور دعا کا اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 16، اور رکوع کے بعد قنوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں کفار پر لعنت کرنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور نصف رمضان کے بعد عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اماموں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عبد الرحمن القاری کی حدیث جس کے آخر میں آیا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے: اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ولا یؤمنون بوعدک وخالف بین کلمتہم وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَٰهَ الْحَقِّ۔ اے اللہ، ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے جو تیری راہ سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے وعدے پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، اور ان پر اپنا عذاب اور سزا بھیج دے، اے الہ الحق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور اس کے بعد حسب استطاعت عام مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے دعا مانگے، اور پھر مومنین کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ راوی کہتے ہیں: اور جب کفار پر لعنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور مومنین اور مومنات کے لیے استغفار اور دعائے خیر سے فارغ ہو تو یہ کلمات کہے: اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ربنا ونخاف عذابک الجد ان عذابک لمن عادیت ملحق۔ اے اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز ادا کرتے اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی کوشش کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب، ہم تیری رحمت کے امیدوار اور ہم تیرے یقینی عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ جو بھی تیرے ساتھ دشمنی رکھے گا تیرا عذاب اسے پہنچنے والا ہے۔ پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں چلے جاتے۔ وطر کے آخر میں کیا کہا جائے؟ نمبر 17، سنت یہ ہے کہ وطر کے آخر میں سلام سے پہلے یہ سلام پھیر کر یہ کلمات کہے جائیں: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے عقاب و سزا سے تیری عافیت کی طرف آتا ہوں، اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں تیری ثنا کو شمار ہی نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی ثنا خود کی ہے۔ نمبر 18،
اور جب وطر سے سلام پھیرے تو یہ کلمات 3 بار کہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری بار اسے بلند آواز سے کہے۔ وطروں کے بعد 2 رکعات۔ نمبر 19، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یعنی وطروں کے بعد اگر چاہے تو 2 رکعات ادا کر لے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 2 رکعات فعلاً ثابت ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ سفر جد و جہد اور مشقت ہے، اور اگر تم میں سے کوئی وطر ادا کر چکے تو وہ 2 رکعات ادا کرے، اگر وہ بیدار ہوا تو ٹھیک، وگرنہ یہ 2 رکعت اس کے لیے ہوں گی۔ نمبر 20، سنت یہ ہے کہ وہ ان 2 رکعات میں اذا زلزلت الارض اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3452۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔